یہ حدیث جو ابھی بیان کی گئی اس کی اصل صحیح بخاری میں حدیث نمبر 50 پر تو ضرور موجود ہے، لیکن اس کی تفصیلات اور ہو بہو الفاظ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 93 پر موجود ہیں اور بھی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کی اس لمبی حدیث کو ہو بہو یہاں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ سبھی مسائل یا ان میں سے بیشتر مسائل ہمارے سامعین و ناظرین تک ہو بہو پہنچ جائیں۔ اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اس حدیث کی عظمت و شان اور قدر و منزلت، جیسا کہ یہ حدیث صحیح سندوں کے ساتھ 6 صحابہ کرام سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابو ذر غفاری، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ البجلی اور ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ اجمعین، ان تمام صحابہ کرام سے صحیح سندوں کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے۔ دوسرا مسئلہ، اس حدیث کی افادیت یعنی اس کے معنی اور مفہوم کی گہرائی، جیسا کہ قاضی ایاز اور امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اسی طرح سے امام قرطبی اور حافظ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ان دونوں ائمہ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کے معانی اور مطالب کو اس چھوٹی سی سورہ میں سمو دیا گیا ہے، اسی طرح سے یہ حدیث بھی ام السنہ ہے، یعنی سنتوں اور حدیثوں کا نچوڑ، یعنی پوری شریعت کا نچوڑ اس حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ تیسرا مسئلہ، دور نبوی کے بعد سب سے بہترین دور صحابہ ہے، لیکن اس بہترین دور صحابہ میں بھی کچھ باطل عقائد، باطل نظریات اور باطل فرقے جنم لے چکے تھے۔ انہی میں سے ایک فرقہ ہے فرقہ قدریہ۔ چوتھا مسئلہ، مشکل مسائل اور معاملات میں تابعین صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں، بہت سارے فرقے اور مسالک پائے جاتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کون سا دین صحیح ہے اور کون سا مسلک کتاب و سنت کا صحیح ترجمان ہے، اس کو جاننے کے لیے علماء کی طرف رجوع کریں۔ ان علماء کی طرف رجوع کریں جنہیں کتاب و سنت کا صحیح علم حاصل ہے، جنہیں صحیح اور غلط کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو علماء راسخین سے مسئلہ پوچھ لو۔ بالبینات والزبر، اگلی آیت کا حصہ ہے کہ جب پوچھو تو ان سے دلائل بھی مانگو۔ گویا جہالت ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج تحقیق ہے اور حق کی اتباع اور پیروی ہے۔ پانچواں مسئلہ، آدمی جب حج اور عمرہ کرنے جائے تو حرمین میں جو موقع ملے اس موقع کو غنیمت جانے اور وہاں کے صحیح علماء کی طرف رجوع کرے اور ان سے دین پر چلنا سیکھے، جیسا کہ یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری رحمہ اللہ نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ انہیں بتلایا اور سمجھایا ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان حدیث نمبر 320 مکرر حدیثوں کی ترتیب سے اور تکرار ہٹا کر کے حدیث نمبر 191 پر ایک حدیث موجود ہے، وہ اثر ہے۔ یزید الفقیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ پہنچے اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا درس جب انہوں نے سنا، تب ان کو پتہ چلا کہ وہ جو سمجھ رکھے تھے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 کہ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یا سورہ سجدہ کی جو آیت ہے آیت نمبر 20 کہ کلما اراد ان یخرج منها اعید فیہا، ان دونوں آیتوں سے جو انہوں نے سمجھا تھا کہ جو آدمی جہنم میں گیا وہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا، لیکن ان کے درس کو سننے کے بعد ان کی اصلاح ہوئی اور انہوں نے رجوع کیا کہ جو مسلمان مر گیا وہ ایک نہ ایک روز ضرور جہنم سے نکالا جائے گا، اور ان کے ساتھ بھی جو لوگ تھے ان کی بھی اصلاح ہوئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آدمی حج اور عمرہ کرنے جائے تو جو موقع ملے حرمین میں اس موقع کو غنیمت جانے اور علماء راسخین کی طرف رجوع کرے۔ چھٹا مسئلہ، حسن ادب۔ حسن ادب کے 4 نکات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی بات،
کہ علماء کے دائیں اور بائیں جانب کھڑا ہو جانا، جیسا کہ یحییٰ بن عمر اور حماد بن عبد الرحمن الحمیری کھڑے ہوئے تھے تاکہ بات اچھی طرح سن سکے، یہ حسن ادب ہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ یحییٰ بن عمر نے کہا ابو عبد الرحمن، معلوم کیا ہوا کہ کنیت سے کسی کو پکارنا یہ حسن ادب کا حصہ ہے۔ تیسرا نقطہ کہ آدمی اپنے ساتھیوں کا پاس و لحاظ رکھے، ان کی فضیلت کا خیال رکھے، جیسا کہ یحییٰ بن عمر نے اپنے ساتھی کی خاموشی سے سمجھا کہ سوال مجھے کرنا چاہیے، بات مجھے کرنی چاہیے۔ چوتھی بات کہ اگر ہمارے بیچ کوئی عمر دراز ہو یا بات کو اچھی طرح سے سلیقے سے رکھ سکتا ہو تو کہیں بات کرنے کے لیے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ ساتواں مسئلہ، جس طرح بیٹھ کر مسائل پوچھنا، سمجھنا، جاننا اور سیکھنا جائز ہے، اسی طرح سے کھڑے کھڑے یا چلتے پھرتے بھی پوچھنا جائز ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب الفتیہ وهو واقف علی الدابہ وغیرہ، یعنی سواری پر بیٹھے بیٹھے فتویٰ دینا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا باب باندھا ہے، باب السؤال والفتیہ عند رمی الجمار، یعنی کنکری مارنے کے وقت یا مارتے وقت سوال کرنا اور فتویٰ دینا۔ آٹھواں مسئلہ، تقدیر کا انکار بھیانک جرم ہے، اور تقدیر کے دو حصے ہیں۔ پہلی چیز یا پہلا حصہ کہ جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے یا نیک کام کرتا ہے تو ان سبھی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور ان سب چیزوں کا علم اس کو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کون جنتی ہے اور کون جہنمی اس کو بھی اس نے لکھ رکھا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ انسان جو نیک کام کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، ان سب کا خالق اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن وہ صرف اور صرف حق کو پسند کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ نیک کام کریں، حق کی اتباع کریں، گناہ کا کام، کفر اور شرک نہیں کریں، وہ انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ نواں مسئلہ، شیطان انسان کو دو طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ ایک تو وہ آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے لیے شیطان اس کی خواہشات کو اور اس کی سوچ کو خوشنما بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور ایک آدمی جو مسلمان ہے تو شیطان اس کو یقین سے ہٹا کر شبہات میں ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔